پوچھنا تھا جی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا جو ہے نا اس کو کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. اب وہ ساری عمر بھی نیکیوں کے کام کرتا رہے، آخر پہ وہ کوئی ایسا کام کرے گا جس سے دوزخ میں چلا جائے گا. اور اسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ ساری عمر برائی کرتا رہے، غلط کام کرتا رہے، تو آخر میں کوئی ایسا کام کرے گا کہ جنت میں چلا جائے گا. تو اس کا کوئی مجھے سمجھ نہیں لگی کہ اگر وہ عمر نیک کام کرتا رہے تو آخر پہ ایک کام سے دوزخ میں چلا گیا تو وہ جو نیکیاں کی ہیں وہ کدھر گئی ہیں، یا جو ساری عمر برائیاں کی ہیں وہ کدھر گئی. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اس روایت سے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت بے انصافی کی بات نظر آتی کہ ساری عمر اس نے گناہ کیے، آخر میں ایک نیکی کر لی، یا کسی نے ساری عمر نیکیاں کی آخر میں ایک برائی کر لی. اصل میں اس کے ساتھ ایک ٹکڑا ہے جو کسی جگہ لکھا ہوتا ہے کسی جگہ نہیں. یہی روایت جو ہے نا کئی جگہ امام اور عالم درج کرتے ہیں، پوری جگہ پر پڑھا جائے تو پھر اس میں لفظ آتا ہے فی ما یبدو للناس، کہ وہ لوگوں کے دیکھنے میں نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا ہوتا، فراڈ بنایا ہوتا، مکار ہوتا، پہلے ہی نیکیاں ڈھونگ ہوتا اور آخر میں جا کر ننگا ہو جاتا. پھر اس کے اصل اعمال ظاہر ہونے سے برائی سامنے آ جاتی. جو برے کام کرتا وہ لوگوں کے دیکھنے میں برا، مگر نیت نیک ہوتی ہے، کامتا رہتا ہے، شرمسار ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے آخر میں نہیں. وہ پہلے سے نیک بد ہوتے ہیں مگر لوگوں کو یوں نظر آتے ہیں کہ یہ برا ہے یہ نیک ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ ظلم کوئی نہیں کرتا کہ پہلے وہ ٹھیک ہو تو خواہ اس کو گمراہ کر دے. پہلے ہی برا ہوتا ہے، صرف لوگوں کو یہ چمکتا وہ سونا نظر آتا، حالانکہ ہوتا نہیں سر. یہ صاف اس میں ذکر آتا. اللہ نے جو کچھ لکھا ہے نا اس میں ساتھ ہی ہے کہ یہ کرے گا کام تو جنت میں جائے گا. صرف نتیجے نہیں لکھے ہوئے، وہاں کاز اینڈ ایفیکٹ دونوں ہیں کہ سبب کیا ہوگا نتیجہ کیا نہیں. اس لیے یہ بات نہ کیا کریں کہ جنتی لکھا، جنتی کے ساتھ لکھا کہ نمازیں پڑھے گا، خیرات کرے گا، حج کرے گا، جہاد کرے گا، وہ نیک اعمال ساتھ ہے. جو دوزخی لکھا اس کے ساتھ بھی ہے کہ یہ کچھ کرتا رہے گا جس کے نتیجے میں دوزخ میں جائے گا. اس لیے انسان نے جو کچھ کرنا اس کو پیشگی اللہ جانتا ہے. لکھنے لکھانے کا صرف یہی مطلب ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے کیا یہ کر لیا. اللہ اپنے علم سے پہلے جانتا. کرنا اس بندے نے، کرے گا تو دوزخی ہوگا، کرے گا تو جنتی ہوگا. اللہ کی طرف سے ظلم نہیں کسی پر ہوگا. یہ حدیث بہت اچھا آپ نے جواب دیا. ہاں، اور یہ بات جو ہے نا اس کا پس منظر بھی ہے میرے بھائی. چلو وہ بھی بیان کر دوں، آپ کو بھی یہ صدقہ اللہ دے گا ثواب، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص جنگ کر رہا تھا. اتنی دلیری سے لڑا، کافروں کو اس نے مارا کہ سارے صحابہ کہتے تھے یار اس طرح کی جنگ کون کر سکتا، یہ تو جنتی ہے. حضور نے فرمایا جہنمی ہے. اور وہاں حدیث پاک میں آتا لوگوں کے ایمان ہل گئے. کئی جو تھے قریب تھا کہ کافر ہو جاتے کہ یہ کیا اسلام ہے، کتنی نیکی کر رہا. مگر ایک شخص پیچھے پڑ گیا کہ میں اس شخص کے ساتھ ساتھ رہوں گا. اللہ کا رسول کیوں یہ کہتا؟ دیکھا کہ اس کو زخم لگا، وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے کھنڈر زمین میں گاڑا اور اپنے آپ کو اوپر لٹایا اور خودکشی کرنی، مر گیا. وہ آدمی دیکھنے والا آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول تو سچا، تو اللہ کا پیغمبر ہے. واقعی اس نامراد نے آخر میں یہ حرکت کی. اس لیے جو کسی نے کرنا ہوتا اللہ پیشگی جانتا. کرنا کرانا تو بندے نے خود ہی ہے، نہ کرے برائی. اللہ نے کوئی ظلم نہیں لکھا کہ خواہ بخواہ جو کریں گے ہم اس کا رزلٹ لکھیں گے. جی